It's about a process. ہم نے تو بہت کام شروع کر دیا اور things are moving. کچھ قدغن لگائے ہوئے ہیں انہوں نے IMF نے, but otherwise this government is doing things which have not been done before. جی مفتاح. جی, اس حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے ججز کو اور اپنا ذیلی ادارہ جوڈیشری کو بنا دیا. That has never been done before. پیکا قوانین جس کے خلاف میں اکانومی پہ آتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم دوسری بات بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اتنی تھوڑی نازک ہے یہ حکومت کی. اگر نہیں کوئی نازک نہیں ہے, آپ بولیں. کرنے دیں پھر مجھے آتا ہوں میں اس پہ. میں آپ کو کچھ اور بتا رہا تھا. ضرور بتائیں. جو چیز ان کو کرنی ہوتی ہے نا وہ رات کے اندھیرے میں کر لیتے ہیں ایک دن میں, لیکن انہوں نے ابھی تک پرائیویٹائزیشن کے ایڈوائزر ہائر نہیں کیا. مطلب 1 سال ہو گیا آپ نے ایڈوائزر ہائر نہیں کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں ہم کام کر رہے ہیں. وہ ان 1.5 کروڑ لوگوں کو بتائیے جو آج آپ نے خط غربت کے نیچے دھکیل دیے ہیں. جب یہ سال شروع ہوا تھا اور شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا تو 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے پاکستانی تھے. آج 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں. یہ جو 1.5 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے گیا ہے, اس کو جا کے بتاؤ کہ ملک اچھا ہو گیا ہے. اس کو بھی جا کے بتائیں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے. جو 22% ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے اور لوگ نوکری نہیں ڈھونڈ پا رہے اور روزگار نہیں کما پا رہے, ان کو جا کے بتائیں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے, ملک اچھا ہو گیا ہے. اور آپ نے کیا کام کیا ہے؟ 1 پیسے کا کام نہیں کیا. جو آپ کی افراط زر میں کمی آئی ہے, مہنگائی تو آج بھی بڑھ رہی ہے, ایوریج انکم پاکستانیوں کی کم ہو رہی ہے. آپ کی تنخواہیں جو ہیں وہ ایوریج انکم پاکستان کی تنخواہ پتہ نہیں کتنی 5 سال پیچھے کر دیا آپ نے, 10 سال پیچھے کر دیا ایکچولی منیمم ویج والوں کو. آپ نے ان پچھلے 3 سالوں کے اندر آپ نے ٹیکس کی بھرمار کر دی. یہ جو آپ کا جو کیمرہ مین جو 50,000 روپے کی انکم کما رہا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا, لیکن ایک اگر کسی کا 1000 ایکڑ کا زرعی اراضی ہو تو اس سے آپ ٹیکس نہیں لیتے. اربوں روپے کی پراپرٹی میں رہنے والوں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے. نہ آپ نے ہاریزونٹل ایکویٹی کری ہے ٹیکس میں, نہ ورٹیکل ایکویٹی کری ہے, نہ اس کی طرف گئے. آپ کی خطے میں سب سے مہنگی بجلی ہے, خطے میں سب سے مہنگی گیس ہے, خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس ہے. تو اچھا ایک سیکنڈ جی مفتاح ایک سیکنڈ, آپ کیسے لائیں گے سرمایہ کاری؟ اچھا تو کیسے لائیں گے بیرونی سرمایہ کاری؟ تو جو یہ جو کہہ رہے ہیں مفتاح, یو ڈونٹ اگری ود ہز کنٹینشن کہ جی ہم چیزیں شروع کی ہیں, ایک یکدم تو نہیں ہوتی. آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں جس کا نتیجہ اچھا آ سکتا ہے؟ دیکھیں نا نسیم, جو کرنا تھا وہ تو کر دیا ایک رات میں 26ویں آئینی ترمیم. کیا کبات ہے آپ کو نیشنل فائنانس کمیشن بنانے کا؟ کیا کبات ہے آپ کو نیشنل فائنانس پیکٹ بنانے کا جو آپ نے IMF کو وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے؟ کیا کبات ہے آپ کو پینشن ریفارمز کرنے کا آج سے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ 6 سال بعد آپ پینشن کسی کی نہیں دے سکیں گے, کہ پینشن کا خرچہ جو ہے وہ ڈیفینس سے زیادہ ہو جائے گا. تو آج سے آپ کو کرنا پڑے گا. یہ 10 ارب روپے کنٹریبیوشن کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے جو 800 ارب روپے کی پینشنز ہوں؟ مطلب یہ باتیں کرنا کہ ہم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ اڑان پاکستان جو پلان ہے اس کے اندر خواہشات ہیں, کوئی پلاننگ تھوڑی ہے. ابھی اگر پرائم منسٹر صاحب مل رہے ہیں رائس ایکسپورٹر سے, تو کیا اس حکومت میں کوئی اور آدمی نہیں ہے ہوشیار؟ کیا رانا تنویر نہیں کر سکتا ہے؟ یہ جو ایگریکلچر وزیر ہے, کیا ہر چیز جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس سے ہی ڈائریکٹ ہوگی؟ مطلب کمال ہے. اب آپ جا کے اڑان پاکستان آپ پہلے دے چکے ہیں, رائس کے ایکسپورٹر سے آپ اب مل رہے ہیں. کاٹن کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے, ٹیکس پچھلے مہینے 17% ایئر آن ایئر ایکسپورٹ, منتھ آن منتھ ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, 6% ایئر آن ایئر ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. آپ کا اکانومی کو آپ نے روکا ہوا ہے, تب جا کے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے, وہ ذرا سا آپ نے کھولا پھر بڑھ گیا. اچھا لیٹ می کم بیک ٹو کہ وقت کم ہے. شہباز شریف کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وقت پاکستان کے پاس کم رہ گیا. خدارا کوئی کام کر لو, خالی کرسی پہ بیٹھ کے وقت ضائع نہ کرو. اچھا مجھے ہارون میں آپ کے پاس آؤں گی واپس. ابھی میں چاہتی ہوں کہ رانا احسان کچھ کہنا چاہتے ہیں ویری کوئکلی ٹو دا پوائنٹس دیٹ ہی از. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ریفارمز ہر شعبے میں ہو رہی ہیں. میں پھر دہراؤں گا, ڈریپ ہے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کو ری ویمپ کیا گیا ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایکریڈیٹڈ جو لیبارٹری ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے, جس کے بعد آپ کی فارماسیوٹیکل میں ایک میسو سرج آئے گا ایکسپورٹ کے اندر, کیونکہ پھر آپ اس لیب کے ذریعے ٹیسٹنگ کے ذریعے آپ FDA جو امریکن ریگولیٹری اتھارٹی اس کی آپ جو کمپلائنسز ہیں آپ کر سکیں گے, EU کی کمپلائنسز آپ میٹ کر سکیں گے. میں ایگریکلچر میں بتاتا ہوں کہ بڑا ریفارم جو تھا یہ پلانٹ پروٹیکشن, DPP جو تھا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن, اس کو سارے کو ری ویمپ کیا گیا. اس کے اندر جو کرپشن کے ایلیمنٹس تھے ختم کیے گئے. رائس ایکسپورٹرز
شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا, اور وہ جو ایک کرپشن کا ایلیمنٹ تھا, جو ایک وہ روک ٹوک تھی, وہ ساری جو ریڈ ٹیپزم تھی, اس کو ختم کیا. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز الحمدللہ بہتر آئے ہیں. اب آگے ہم نے IMF پروگرام اب دیکھیں اسموتھلی جا رہا ہے. اب اس میں جو ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں 26% ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہے, اس چیز کے باوجود کہ 6% انفلیشن ہے, اس چیز کے باوجود کہ 1% گروتھ ہے. پاور عام پاکستانی کی کم ہوتی, میں اس کو نہیں ڈینائی کرتا, ٹھیک کہہ رہے ہیں مفتاح صاحب. دیکھیں یہ چیلنج ہے, غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے, پاکستان کی غربت کے نیچے جو سطح سے نیچے لوگ رہتے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ وی ہیو سفرڈ فرام اے لو گروتھ. اب ہم گروتھ کی طرف سفر شروع کرنے لگے. بٹ وہ گروتھ کا جو انہوں نے بھی کہا کہ جی جو آپ چیز کرنا چاہتے ہیں وہ یکدم کر بھی دیتے ہیں, تو یہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے یہ پروونسز کے ساتھ NFC کرنے میں اور ڈیسیجنز لینے میں, جو مشکل ڈیسیجن ہے. پرائیویٹائزیشن کا وہ کہہ رہے ہیں ایڈوائزر ہی نہیں ابھی تک ہائر کیا. نہیں دیکھیں پرائیویٹائزیشن کا تو اب محمد علی صاحب نئے فیڈرل منسٹر آ چکے ہیں پرائیویٹائزیشن کے اندر, وہ ٹیک اوور کریں گے. اور نہیں, یہ جو فائنینشیل ایڈوائزرز کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا نا, اب دیکھیں PIA کے اوپر آپ کہیں گے کہ اتنا ایوری تھنگ, یہ پروسیس کوئی ہم اسکپ نہیں کر رہے, اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. دیکھیں بہرحال میں آپ کو اس چیز کی میں تسلی دینا چاہتا ہوں, آپ میرے سے جس شعبے کا پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سے کیا جا رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, you know when مفتاح صاحب is there then he knows what he is talking about, and ہارون شریف no less. جی ہارون. جی اس کو اگر بیلنس طریقے سے دیکھیں اس آرگومنٹ کو نسیم, تو پاکستان بڑا کلیئرلی کوئی ٹرانسفارمیشن کی طرف نہیں جا رہا ہے. کچھ ملک جاتے ہیں ٹرانسفارمیشن کی طرف, ہم ایک ٹرانزیشن کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہیوج نمبر آف ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لے رہے ہیں. کوئی سٹرکچر کی تبدیلی نہیں دکھ رہی. میں آپ مثلاً اس کو ایکسپلین کرتا ہوں لوگوں کے لیے اور اپنے پینل کے لیے. سٹرکچر کی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا معاشی ڈھانچہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. وہ 250 ملین کی ضروریات پوری نہیں کر رہا. اس میں ہمیں کیا, ہم ابھی بھی زراعت اور جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے برابر ہے, سروسز کا وہی ہے, 30 سال سے وہی ہے. یہ تبدیلی چاہیے. ہمیں ایک انرجی ٹرانزیشن پہ جانا ہے کہ ہمیں سستے فیولز کی, یہ ایک سٹرکچرل چینج ممالک کے اندر آتا ہے. ہمیں جو سیکوینس کرنی ہے 4 چیزیں حکومت کو کہ ہماری ترجیح کیا ہے. اب یہ اڑان پاکستان 5E یہ اچھی چیز ہے, بٹ میں اس کو ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ کوئی پروگرام نہیں ہے, یہ ایک ویژن ہے, یہ ایک وش ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. پیسہ کہاں سے آئے گا, کون کرے گا, کون سا ادارہ کرے گا, صوبے آن بورڈ ہے. اٹس ایکچولی ایرونیکل کہ جو کنسلٹیشنز کیے بغیر ہم پیپر لکھ لیتے ہیں. پبلک پالیسی بڑی مہنگی چیز ہے, اس کے اندر ان ڈیپتھ ریسرچ کرتی ہے, وائٹ پیپر آتے ہیں, ڈیبیٹس. میرے 2-3 کامنٹس ہیں. دیکھیے جب گورننس دنیا میں نے جو 15-16 ممالک میں کام کیا ہے, پہلی بات تو یہ بات درست ہے کہ یہ کنسلٹیشن وزیر اعظم کا کام بالکل بھی نہیں ہے. ہی شوڈ بی بریفڈ. ان کے 4 ترجیحی چیزوں پر چیمپئنز ہونے چاہیے جو لوگوں سے ملے, ان پٹ لیں. وزیر اعظم کے پاس 24 گھنٹے ہیں, وہ بیچارہ کیا کیا کام کرے گا. یہ جو ایک پاپولسٹ سینٹیمنٹ ہے that everything is happening in PM اور CM secretariats, I think ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ, کیونکہ ہم IMF سے بیونڈ جا رہے ہیں, IMF کا پروگرام جو ہے اس کو ہمیں بڑا کلیئرلی ایز اے بیل آؤٹ رکھنا چاہیے. جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق 2-3 ترجیحات بنا کے اس کو ڈیلیگیٹ کریں سیاست سے, اور اداروں کو دے کے وہاں پر اگر ہم CEOs ٹائپ لوگ لگائیں جن کو ذمہ دیا جا سکے, جن سے ہم بات کریں, ایسے پھر پروگریسو کنٹریز آ گئے. آپ سعودی عرب کو دیکھیے, MBS کے پاس ٹوٹل کنٹرول ہے, لیکن دنیا جہان کے پروفیشنلز کو انڈکٹ کر لیا گیا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو کیسے آگے لے جانا ہے. میری رائے اس وقت یہ ہے کہ یہ بہت سنجیدہ چیز ہے کہ جس ملک کی 40% غربت کی سطح سے نیچے پاپولیشن ہے, ان کے لیے اپرچونٹی کیسے کریٹ کی جائے, نہ کہ ان کو ہم صرف کیش ٹرانسفرز کرتے رہیں گے. وہ کیش تو ہے نہیں. جہاں پر ان امپلائمنٹ اور مڈل کلاس کی جو آپ کی پاور ہے اسپینڈنگ کی وہ سکویز ہو رہی ہو, وہاں ریفارمز دکھنی چاہیے. اگر وہاں ریفارمز دکھیں گی تو لوگ حکومت کا یہ جو بات کر رہے ہیں بہت سارا کام ہو رہا ہے اس کو اون کرنا شروع کریں گے.
ابھی یہ حکومت کے لیے اچھا ٹائم ہے کہ ان کے اوپر تھوڑا پریشر کم ہو رہا ہے, سود کا پریشر بھی گر گیا ہے, اگر آئی ایم ایف کی ٹرانچ آتی ہے ریزروز بھی رہ جائیں گے, لیکن ہاؤ ٹو پاس آن ٹو پیپل اینڈ سسٹین اٹ, یہ سوال پاکستان بہت عرصے سے اس کا جواب نہیں دے پایا. ٹھیک ہے, یہ بات مفتاح آپ کی طرف میں آنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے آپ کا تو ایکسپیرینس رہا ہے, پروونس میں بھی رہے ہیں, آپ سینٹر میں بھی رہے ہیں, یو نو ایز فائنانس منسٹر, اور you know all of this, you've been part of BOI also heading it. تو آپ اگر پولیٹیکل ہیٹ اتار کے اس کو, I know کہ آپ you're not just talking politics, آپ کی تو there's substance behind what you're saying. تو آپ I mean are you truly saying کہ what this government is doing is zero? مطلب کہ یہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں کر رہے جو کہ آپ کہیں کہ بھئی نہیں یہ قدم تو ٹھیک اٹھایا ہے, it will take time. I just want to understand this, کیونکہ اب اگر ہم اکانومی کو ذرا سیاست پتہ نہیں کس طرح ہٹا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم ہٹا سکیں تو are we saying that the people of Pakistan ان کے سامنے بس ایک بند گلی ہے اکانومی کے حوالے سے؟ دیکھیے جو ہارون صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا, بڑی پولائٹ طریقے سے اور بڑی ٹیکنوکریٹک پولائٹ لینگویج میں کہہ رہے ہیں, لیکن وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی, کوئی سسٹینیبل گروتھ نظر نہیں آ رہی, کوئی اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے, ناٹ جسٹ دس پرٹیکولر حکومت, پاکستان میں حکمرانی ڈسفنکشنل ہو گئی ہے. ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک پیسے کا ریفارم نہیں ہوتا. ہم ہمیشہ مشکل فیصلے ٹال دیتے ہیں, عوام کے اوپر مشکلیں لاد دیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کیش ٹرانسفرز کی, غریب لوگوں کو بس کے 400-500 ارب روپے کی. ہم اس سے زیادہ تو فرٹیلائزر کی 17 کمپنیوں کو, بڑی امیر بڑی ترین لوگوں کی کمپنیوں کو گیس کی سبسڈی دے دیتے ہیں. لیکن ہم وہ کبھی بات نہیں کرتے کہ یار یہ امیر لوگوں کو کیوں ہم سبسڈی دے رہے ہیں, یا ہم ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ کتنی سبسڈی دے رہے ہیں امیر لوگوں کو. So the point is کہ پاکستانی government has become dysfunctional and we don't really have that much time. This country will become a completely dysfunctional state unless and until we do something. اب شہباز شریف صاحب ادھر آئے ہیں, جس طرح بھی آئے ہیں, جیسے بھی الیکشن جیتے ہیں, اب ان کو یہ کام کر دینا چاہیے, کیونکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وقت کم ہے. آپ نے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, پی ڈی ایم, سب کی حکومت آج بھی دیکھ لی وفاق میں کچھ عرصے میں, اور آج بھی تینوں صوبوں میں ہیں, لیکن کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. پنجاب کے اندر مریم صاحبہ کی جتنی بھی 60 پیجوں کے اشتہارات آ جائیں اور ٹک ٹاک چل جائیں, 1,10,00,000 بچہ اسکول کے باہر ہے. دس از 10 times more just in پنجاب compared to انڈیا, جہاں پہ 11 لاکھ بچہ اسکول کے باہر ہے. تو ہم کو جو بیسک چیزیں کرنی ہیں, اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے, اپنے بچوں کو صحت دینی ہے, اپنے لوگوں کو, نوجوانوں کو روزگار دینا ہے, وہ ہم کرنے میں یکسر فیل ہو گئے ہیں. تو ہم کو اپنی ملک کی سمت چینج کرنی پڑے گی, سیریس ڈراسٹک ٹرنس لینے پڑیں گے, وہ نہیں لے پا رہے. اور وہ ان کو اتنا 1 پیج پہ ہے, 1 کیا 20 پیجز میں آپ سیم پیج پہ, تو اس وقت اگر نہیں لے سکتے ہو, when you have governments in 3 provinces which is yours, and the 4th will also do as told, as the complete establishment is with you, judiciary is basically now your handmaiden. What is the problems? What is stopping you? تو 4 کیا چیزیں جو فوراً کریں, جو اکانومی کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اکانومی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعلیم دینا اکانومی کے حوالے سے بہت ضروری ہے, لیکن 4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیریس ورک آن پاپولیشن گروتھ کو روکنے کے لیے, سیریس ورک, ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ نے این ایف سی ایوارڈ کو فوراً بلانا ہے, صوبوں کو اپنی ذمہ داریاں دینی ہے, ٹیکس کی ری جگنگ کرنی ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم پراپرٹی پہ اور زراعت پہ ٹیکس نہ لیں اور نوکری پیشہ لوگوں پہ ٹیکس لیں. ہم ٹیکس اور صوبے جو خرچہ کیسا خرچ کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ٹیکس خود بھی جمع کریں. تو این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کی کمی ہونی چاہیے. نمبر 3 چیز, لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے کانسٹیٹیوشنلی, اور ان کو پیسے ملنے چاہیے تاکہ وہ اسکول اور تعلیم اور صحت اچھی کر سکیں. اور آپ نے حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کرنا ہے, جس میں پرائیویٹائزیشن بھی کرنی بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم ایڈوائزر ہائر کر رہے ہیں, ہم نے ایڈوائزر کے لیے اشتہار دے دیا, ایکچولی پرائیویٹائزیشن کر دیں. اور نمبر 2, آپ نے حکومت کو سمیٹنا ہے, حکومت کو شرنک کرنا ہے, ریگولیشن کم کرنے ہیں, حکومت کے جو نفری ہے وہ کم کرنی ہے.